درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ الی آخری صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول پاک رحمۃ للعالمین کی بارگاہ میں ایک بار پھر درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ایک خاص گفتگو ہونی ہے، جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کے، چونکہ ابھی کئی دنوں پہلے درس حدیث میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا مبارک نام لے کر کے رضی اللہ عنہ لگایا تھا۔ ایک ہوتا ہے رحمت اللہ علیہ، ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک صاحب کا آبجیکشن ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اس کے جوابات بہت پہلے علماء ذی شعور نے، علماء اہل سنت اہل ایمان نے دے دیا ہے، لیکن جن کا مشن کچھ اور ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنا، اللہ کے نیکوں سے دور کرنا، اولیاء اللہ سے دور کرنا جن کا مشن ہے، جن کا کام ہے سجدوں کی آڑ میں، تسبیح کی آڑ میں اللہ، اس کے رسول اور دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے پاس تو بھیجا ہوتا نہیں ہے، سمجھ تو ہوتی نہیں ہے، بس صرف بڑبڑ کرنا ہے، لوگوں کو الجھا کر کے رکھنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے، اور اس درس کے حوالے سے ان کج فہموں کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے، اور دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کج فہموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کے علاوہ جو نیچے کی جماعتیں ہیں، تابعین، تبع تابعین، شہداء، صالحین، علماء ربانیین، ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ کچھ لوگ جو نادان ہیں اور سمجھ کر ناسمجھ بنتے ہیں، چونکہ اللہ کے نیکوں کی عظمت اور بلندیاں انہیں بھاتی نہیں ہے، وہ دکھتا ہی نہیں ہے ان کو۔ اور سچائی یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو سچے ہیں، اچھے ہیں، ان کی عظمتیں کسی کو تبھی دکھیں گی جب ان سے محبت کرے گا۔ یہاں تو محبت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بھائی جو لوگ جس قوم کے، جس فرقہ کے گرو، جس فرقہ کے پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اب ان لوگوں کو اولیاء کرام، علماء ربانیین، سلف صالحین کی عظمتیں کہاں سے دکھیں گی؟ دکھنے کے لیے تو آنکھ چاہیے نا جی۔ تو بدہضمی کا شکار ہے بیچارہ، بھی ہاسپٹلائز ہے۔ نام کیا ان کا؟ نام تھوڑا بتا دیا جائے تاکہ۔ نام ہے محمد سہیل، نہیں، انوار الاسلام فردوسی۔ انوار الاسلام فردوسی بھی ہاسپٹلائز ہیں۔
کئی دن پہلے جو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ بول دیے ہیں، تب سے کوما میں بھرتی ہے وہ، اور کئی طرح کا کمنٹ کیا ہے۔ تو سوچے کہ نہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں خالی نہیں رکھا ہے، الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور سب کچھ دیا ہے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، الحمدللہ۔ تو بیچارے ہاسپٹلائز ہیں، تو ان کے لیے سوچے کہ بھئی شرعی دوا دے دی جائے۔ یہ ذہن کے صحابہ، یعنی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص ہے صحابہ کے لیے، جبکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، چونکہ وہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس دلیل کہاں سے دیں گے؟ بھئی میں ایسے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اگر کوئی کام ناجائز ہوگا، کوئی چیز ناجائز ہوگی، تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں تو دلیل ہوگی نا، ہے نا؟ تو رضی اللہ تعالی عنہ خاص اگر صحابہ کرام کے لیے ہے، تو قرآن میں کون سی دلیل ہے جہاں اللہ نے فرمایا ہو کہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کے لیے استعمال ہوگا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کے لیے استعمال ہوگا، غیر صحابہ کے لیے استعمال جائز نہیں ہے۔ ہم تو کسی اردوسی فردوسی کی مانیں گے نہیں، ہمارا ایمان تو اردوسی فردوسی پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ اور صبح قیامت تک یہ دلیل پیش نہیں کر پائیں گے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر صحابہ کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، یہ دلیل صبح قیامت تک دے نہیں پائیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات کو سامنے رکھ کر کے اہل سنت والجماعت کو الجھانے کی ناپاک کوششیں یہ کرتے ہیں، ہمیں جانکاری رکھنا ہوگا، اس کے لیے ہوشیار بھی رہنا ہوگا کہ غیر صحابہ کے لیے، یعنی صحابہ کے علاوہ جو دوسری جماعت ہیں، تابعین، تبع تابعین، شہداء، سلف صالحین، ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا استعمال درست ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے جو معتمد ہیں، جو مستند ہیں، اور وہ ایسے مستند اور معتبر و معتمد ہیں جن کو سبھی مانتے ہیں، یہ ٹیڑھے والے بھی انہی کی سند پیش کرتے ہیں، انہی کا حوالہ پیش کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو 150-200 سال سے ڈرامہ ان لوگوں کا چل رہا ہے، تو دلیلیں لائیں گے کہاں سے؟ جو وہاں سے ہو کے آیا انہی سے نا، انہی میں سے کہ غیر صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ در مختار معاشامی جلد پنجم صفحہ نمبر 480 میں ہے۔ اس کا ترجمہ میں پیش کروں کہ یعنی صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا مستحب ہے، اور تابعین وغیرہ کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ مستحب ہے نا، رحمت اللہ تعالی علیہ مستحب ہے۔ اور اس کا الٹا یعنی صحابہ کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ اور تابعین وغیرہ علماء و مشائخ کے لیے راجح مذہب پر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جائز ہے۔ جی، یہ در مختار یہ بہت اونچی کتاب ہے، بہت اونچی کتاب ہے، جس کے حوالے کے بغیر وہ وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ جس کے حوالے کے بغیر وہ قیام بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان کتابوں میں سے اور ان معزز شخصیتوں میں سے ہے، اور ہمیں اپنے علماء پہ اعتماد ہے، چونکہ دین ان کے ذریعے یہاں تک پہنچا ہے۔ اگر ان علماء ہی پر سے اعتماد اگر ہمارا اٹھ جائے گا، تو دین کا حال کیا ہوگا؟ دین کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، چونکہ دین ڈائریکٹ تو ہمارے پاس نہیں آیا ہے نا، جی پرکھوں سے ہو کے آیا ہے نا۔ تو اگر ہمارا اعتماد ان پہ نہیں ہوگا تو پھر دین کا کیا حل ہوگا؟ اس لیے ہم اہل ایمان کا الحمدللہ اپنے پرکھوں پر، اپنے سلف پر، اپنے صالحین پر، اللہ کے ان نیک بندوں پر اعتماد ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ مستحب ہے، اور صحابہ کے علاوہ جو نیچے کی جو مقدس اور پاکیزہ جماعتیں ہیں ان کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ مستحب ہے، لیکن اس کا الٹا بھی جائز ہے، یعنی صحابہ کے علاوہ
دوسری جو پاکیزہ جماعتیں ہیں وہ تابعین کی، تبع تابعین کی، علماء ربانیین کی، ان سبوں کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز ہے۔ اور حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف کی شرح نسیم الریاض میں اس کے جلد سوم صفحہ نمبر 509 میں تحریر فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کہ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علاوہ ائمہ وغیرہ علماء و مشائخ کو غفران و رضا سے یاد کیا جائے تو غفر اللہ تعالی لہم ورضی اللہ تعالی عنہم کہا جائے، یعنی انبیاء کرام کے علاوہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے کی اجازت ہے۔ جی اب آئیے چند ثبوت میں پیش کروں، پھر ان لوگوں کی کتاب سے بھی پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز، چونکہ ہمیں فخر ہے اور ہم تو قسمت کے دھنی ہیں الحمدللہ کہ ہمارے پرکھوں نے ہمیں محتاج نہیں رکھا ہے، ہمیں اتنی سمپتی ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم بس اس سے جڑے رہیں، کتابوں سے اور اپنے علماء کرام سے جڑے رہیں گے، سلف صالحین سے جڑے رہیں گے تو الحمدللہ سب کچھ ملے گا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حیات ضرور ملا، لیکن ظاہری آنکھوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نہ ہو پائی، اس میں مصلحت خداوندی تھی، اللہ کو کچھ اور دکھانا تھا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بڑے بڑے صحابہ سے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات، پر صحابی نہیں بلکہ وہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی غیر منقسم بھارت میں علم حدیث پھیلانے والی سب سے پہلی اور بڑی شخصیت حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غیر منقسم بھارت میں، جب بھارت ابھی منقسم نہیں ہوا تھا، بٹا نہیں تھا، اس بھارت میں علم حدیث پھیلانے والے کون ہیں؟ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ ان مسلم شخصیتوں میں سے ایک ہے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ وہ سب کے پیر ہیں، جماعتیوں کے بھی پیر ہیں، دیوبندیوں کے، جی، اور ابھی جو نیا فرقہ نکلا ہے کہیں نہ کہیں نسلاً بعد نسل، مطلب سلسلہ وار جب پہنچیں گے تو ان کے بھی پیر ہیں، ان کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے، لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو رسول ہی کو اپنا جیسا سمجھتا ہے معاذ اللہ، جی رسول کے علم کو اپنے علم سے ٹٹول رہا ہے، ذرا ان ناپاکوں کو ذرا سوچئے، ان کے کتنے ناپاک ذہن ہے کہ رسول کے علم کو وہ ٹٹول رہا ہے اخبار مشرق پڑھ کر کے، اردو کی پہلی کتاب پڑھ کر کے، ہے نا، جس کو پیشاب کر صحیح طریقے سے استنجا لینے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے علم ناپ رہا ہے، کدھر سے کہ رسول کو کتنا علم ہے، کس چیز کی علم ہے۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ ایک امت ہو کر کے دعویٰ کرنے والا، جی امت ہو کر کے جن پہ قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے، اور قرآن مقدس میں سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، سب کچھ ہے قرآن پاک میں، ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ اللہ خود فرماتا ہے، اور ان کے بھی ترجمہ جب پڑھیے گا تو آیتیں ایسی ہیں کہ اس کا ترجمہ گڑبڑ نہیں کیا ہے، وہی ترجمہ جو ہے وہی کیا ہے نا، ترجمہ بھی کیا، پڑھتا بھی ہے، سب کچھ قرآن میں ہے، اور قرآن نازل فرمایا اللہ نے کن پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور صرف نازل ہی نہیں فرمایا، اتارا ہی نہیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا بھی، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے بندے خاص کو قرآن سکھایا، وعلمک ما لم تکن تعلم، دھیرے دھیرے سب کچھ ہوا۔ اب اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 1450 سال بعد آج کے لفنگے لچے
اب وہ ٹٹولنے لگے کہ رسول کو کتنا علم ہے. یہ معاذ اللہ یہ نادانی نہیں تو کیا ہے، سوچنے کی بات ہے نا جی، سوچنے کی بات ہے نا. تو آئیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے، کیا ہے، تابعی ہیں، اور بڑے تابعی میں سے ہیں، چونکہ بڑے بڑے صحابہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہے. شیخ عبدالحق دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو کتب خانہ رحیمیہ دیوبند نے اخبار الاخیار شریف کتاب کا نام ہے، اخبار الاخیار شریف کے ٹائٹل پیج پر سید المحققین اور برگزیدہ جناب باری لکھا ہے. انہوں نے اپنی مشہور کتاب اشیعۃ اللمعات، یعنی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مشہور تصنیف ہے، ایک رائٹنگ، ایک کتاب ہے اشیعۃ اللمعات. اس کے چوتھے جلد صفحہ نمبر 743 پر حضرت اویس قرنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تابعی ہیں کہ جن کی ملاقات بہت سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے ہوئی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تابعی ہیں جن کی ملاقات صرف چند صحابہ سے ہوئی ہے. ان کو خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شامی جلد اول مطبوعہ دیوبند صفحہ نمبر 35، 36، 37 اور صفحہ نمبر 42 پر کل 6 جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. 6 جگہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کن کو؟ جو صحابہ نہیں ہیں، صحابہ سے جو نیچے ہیں ان کو لکھا. ایک کتاب میں صرف 6 جگہ. اور انہی حضرت علامہ شامی نے اپنی کتاب اسی جلد مطبوعہ دیوبند صفحہ 35، 38، 41 اور صفحہ 43 پر کل 7 جگہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، امام شافعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. اور صفحہ نمبر 37 پر حضرت سہل بن عبداللہ تستری کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے. حالانکہ یہ دونوں بزرگ تابعی بھی نہ تھے، حضرت امام شافعی بھی تابعی نہیں ہیں اور حضرت عبداللہ ابن سہل بن عبداللہ تستری بھی تابعی نہیں ہے. تابعی اسے کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں کسی صحابہ سے ملاقات کیا، کسی صحابہ کو دیکھا. حضرت امام شافعی بہت بعد کے ہیں. حضرت امام اعظم کی ملاقات صحابہ سے ہے، پر حضرت امام شافعی کی ملاقات صحابہ سے نہیں. حضرت عبداللہ ابن سہل بن عبداللہ تستری کی ملاقات کسی صحابہ سے نہیں ہے. تو انہیں کہیں گے تابعی، یعنی تابعی سے نیچے. ان کے لیے 7 جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. اب اتنے بڑے بڑے محققین جن کے حوالے سے، جن کی محنتوں سے، جن کی پاک کاوشوں سے، جن کی پاک نیتوں کے حوالے دین یہاں تک پہنچا ہے، وہ تو صحابہ تابعی کو رضی اللہ عنہ لکھیں، تبع تابعین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں جی. اور آج کچھ ٹیڑھے مزاج کے لوگ من مانی خاص کرتے ہیں کہ نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابہ ہی کو لکھا جائے گا جی. یعنی کسی بزرگ کی بڑائی انہیں پسند نہیں ہے. پریشانی یہ ہے کہ بزرگ کس جماعت سے ہوں گے؟ ہوئے ہیں ہوں گے کس جماعت سے؟ صرف اہل سنت والجماعت سے. بزرگ نیک کسی دوسری جماعت میں، دوسرے گروہ میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پریشانی ہے، اسی لیے چڑ ہے کہ ہم لوگوں میں کاہے نہیں ہے. ہوگا کیسے؟ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لیں، اپنی جرم کا اعتراف کر کے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے رب سے معافی مانگیں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، اہل سنت والجماعت کے موقف پہ آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، اس امید پر کہ انشاءاللہ العزیز کہ جن سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے فلاں بندوں کو اپنی قربت و نزدیکی عطا فرمائی تھی، انشاءاللہ العزیز انہیں بھی اللہ اپنی قربت و نزدیکی عطا فرمائے گا جی. کارخانے قدرت میں کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن راستے پہ آنا پڑے گا تبھی ہوگا.
جی سنیے، امام شافعی کی پیدائش 150 میں ہوئی اور انتقال 204 میں ہوا۔ حضرت تستری کا انتقال یعنی سہل بن عبداللہ تستری کا انتقال 283 میں ہوا، اور حضرت علامہ علاء الدین محمد بن علی حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب در مختار مع رد المختار جلد اول مطبوعہ دیوبند صفحہ نمبر 45 پر حضرت امام شافعی کو رضی اللہ عنہ لکھا، اور صفحہ 43 پر حضرت عبداللہ ابن مبارک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، اور یہ بھی تابعینہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور حضرت علامہ امام فخر الدین رازی یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، قرآن مقدس کی ایک بڑی عظیم مستند تفسیر کبیر ان کی ہے، جلد ششم یعنی چھٹا جلد صفحہ نمبر 382 پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قرآن کی تفسیر کی دنیا میں ایک چمکتے ستارے ہیں، انہوں نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ اور امام المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مرقات شرح مشکات شریف کی شرح مرقات جلد اول مطبوعہ بمبئی صفحہ 3 پر حضرت امام اعظم حضرت امام شافعی کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ اس طریقے سے درجنوں حوالہ جات ہیں کہ بڑے بڑے محققین محدثین نے، علماء ربانیین نے، فقہاء اسلام نے تابعی کو تابعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ جی اب آئیے آگے بڑھیے، درجنوں حوالات ہیں، لیکن اب یہاں سن کے چونکہ پھر قرآن مقدس کی ایک آیت پاک پڑھ کے ہمیں سمجھنا ہے، کریں کہ ان تمام شواہد سے یہ تو چند دلیلیں جو پیش کی، باقی درجنوں جو باقی رہ گئی ہیں کتابوں میں ہے، انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ اگر اسے تھوڑا سا بھی شعور ہو، اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب کو اگر تھوڑا سا بھی اگر تعلق ہو، تو فیض الرسول جلد دوم صفحہ نمبر 493 92 93 94 95 یہ مطالعہ کر لیں گے۔ اگر ایمان کی نمک باقی ہے تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آبجیکشن کرنے والوں کا ذہن و دماغ کھل جائے گا، ان کا گرہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ ورنہ ایمان اگر نہیں ہے تو پھر تو وہی ہے کہ بارش کا پانی نفع بخش ہے، لیکن ہر زمین کے لیے نہیں۔ جی جو خالص زمین ہے وہ اپنے سینے میں پانی جذب کر کے پھر بہت سا اناج، بہت کھیتیاں، ہریالی، گاج گچھان، پیڑ پودے، مخلوقات الہی کے لیے وہ دیا کرتی ہے وہ زمین۔ لیکن اگر پتھریلی زمین ہے تو، کنکریلی زمین ہے تو وہ پانی تو نفع بخش اس کے لیے نہیں ہے۔ کریں کہ ان تمام شواہد سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر یہ لفظ ان کے ساتھ خاص ہوتا، یعنی غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا جائز نہ ہوتا، تو اتنے بڑے بڑے محققین جو اپنے زمانے میں علم کے آفتاب و ماہتاب تھے، یہ لوگ غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز نہیں لکھتے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا، اگر تو وہ جو محققین گزرے ہیں، جو فقہا گزرے ہیں، جی کیا آج کل کے ان لفنگوں سے، کیا ان سے یہ لفنگے دین زیادہ سمجھتے ہیں کیا؟ ذرا غور کیجئے، ان کے حوالے، ان کے صدقے، ان کی محنتوں سے نہ دین یہاں تک آیا ہے، تو دین کو وہ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ آج کے یہ 2 ٹکے کے سمجھ رہے ہیں، یہ گوگل کے مقلد، گوگل کے شاگرد ہیں یہ لوگ، گوگل کے مقلد ہیں یہ لوگ، گوگل کی تقلید کرتے ہیں۔ اور اگر دلیل مانگ لی جائے کہ بھئی جب آپ کے ہاں دلیل ہے، دیکھیے گا ابھی جو یہ چلا ہے نا یہ والا، یہ ان کے ہاں دلیل ہے صرف 2 ہیں، قرآن نہیں تو حدیث۔ ان سے پوچھ دیجئے اگر کہ قرآن کی کون سی آیت سے آپ یہ ثابت کرو گے، یا کون سی آیت آپ کو یہ بتا رہی کہ گوگل کا استعمال کرنا چاہیے، نانی مر جائے گی اس کی۔ گوگل استعمال کرتے نا رات و دن،
گوگل کو اپنا مقلد بنا کے رکھا، اپنا امام بنا کے رکھا، اسی کی یہ تقلید کرتے ہیں گوگل کی۔ ان سے اگر پوچھ دیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاؤ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ گوگل کا استعمال کرنا، جی جہاں مراسم اہل سنت کی بات ہوگی، عظمت صحابہ کی بات ہوگی، عظمت آل رسول کی، اولاد رسول کی بات ہوگی، اہل بیت اطہار کی بات ہوگی، اللہ کے نیکوں کی بات ہوگی، تو فوراً بدعت نظر آئے گا۔ کہا بدعت، یہ تو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو ان بقلولوں سے پوچھا جائے کہ رسول کے زمانے میں گوگل تھا کیا؟ جی رسول کے زمانے میں ایسے فاتحہ نہیں ہوا تھا تو شرک ہے، ایسے قیام نہیں ہوتا تھا تو شرک ہے۔ تو رسول کے زمانے میں تو گوگل بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، یہ چار چکا، یہ گاڑی باڑی، اچھا یہ خود بھی نہیں تھا، تو یہ جو فردوسی صاحب یہ خود بھی نہیں تھے۔ تو کاش یہ دوسروں کے بجائے اگر اپنا جائزہ لیتے تو بہتر ہوتا یہ، لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اب آئیے، یہ تو وہ کتابیں تھیں جو ہم اہل سنت والجماعت کے مستند ہیں، معتمد ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ آئیے ماضی قریب کے کچھ وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تولتے رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ناپ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کمال ناپ رہے ہیں کہ رسول کہاں تک دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کہیے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھتے ہیں تو ہضم نہیں ہوگا، پھر وہ کوما میں چل جائے گا۔ جی اور جانتے یہ سارا مسئلہ کھڑا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کو ان جیسا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ جی جس دن اپنے کو اپنے جیسا اور ان کو ان جیسا سمجھ لیں گے تو معاملہ ایک دم حل ہو جائے گا، ہے نا۔ یہ سارا معاملہ اس لیے آتا ہے کہ اولیاء کرام کی آنکھوں کو اپنی جیسی آنکھ سمجھتے ہیں۔ جی انبیاء کرام کی آنکھوں کو اپنی جیسی آنکھ سمجھتے ہیں، بھئی وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ جی اللہ نے جنہیں اپنی قربت و نزدیک عطا فرمائی ہے، جنہیں اپنی قربت عطا فرمائی، اپنی نزدیک عطا فرمائی، رب قدیر و جبار نے اپنے فضل سے اپنے ان پیاروں کو بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ جی اپنے کو ان جیسا سمجھنا یہ بے وقوفی ہے نا، یہ نادانی ہے۔ جی بھائی جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں ایک آدمی پر ڈے 200 روپے کماتا ہے، 300 روپے کماتا ہے، 500 روپے کماتا ہے۔ اسی معاشرے میں ایک مثال دے رہا ہوں میں، اچھا مثال بھی ان لوگوں کو بھاتا نہیں، اس میں بھی وہ بدہضمی ہو جاتی ہے، اس لیے میرے پاس فیس ٹو فیس نہیں آتے ہیں۔ میں اپنے علاقائی لوگوں کو، حالانکہ جو اس مزاج کے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھ کر کے بات کریں۔ اختلاف سے بہت نقصان پہنچا ہے معاشرے کو، بہت نقصان ہوا ہے، ہم قطعاً نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آویں، بیٹھ کر کے بات چیت کریں، لیکن ان کا مشن تو کچھ اور ہے، وہ کیسے بیٹھ کے بات کریں گے؟ اگر دین پر چلنا ہوتا، سیدھے راستے پر اگر چلنا ہوتا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ اگر ہوتا تو آ جاتے نا بھائی۔ جی چونکہ راستہ تو ایک ہی، سیدھا راستہ تو ایک ہے، راستے تو بہت ہیں لیکن سیدھا راستہ ایک ہے۔ یہ کبھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، کبھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اسی معاشرے میں ایک آدمی پر ڈے 1000 روپے کماتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے 2000 روپے پر ڈے کماتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے 3000 روپے پر ڈے کماتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے یہ 5000 روپے پر ڈے کماتا ہے، ایک آدمی 500 کماتا ہے۔ تو 500 والا 5000 روپے پر ڈے کمانے والے کو اپنا جیسا سمجھتا ہے کیا؟ سمجھتا ہے کیا؟ جی سمجھے گا؟ کبھی نہیں سمجھے گا۔ تو جب 500 روپیہ کمانے والا سر 5000 روپے پر ڈے کمانے، جبکہ کیا ہے؟ روپیہ ہے نا، یہ ہاتھ کا میل ہے، یہ اس کی کیا اوقات ہے بھائی؟ جی جب 500 روپے کمانے والا 5000 روپے کمانے والے کو اپنا برابر نہیں سمجھ سکتا، اور کبھی نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ یہی کہتا ہے
کہ بھئی یہ کہاں وہ پیسہ والا آدمی، وہ گاڑی باڑی والا آدمی، تو وہ آفیسر ہیں تو وہ اتنا اس کا سورس آف انکم یہ ہے، تو اتنا پر ڈے اور منتھلی انکم یہ ہے، میں ان جیسے کیسے ہو سکتا ہوں؟ یار جب نوٹ کسی کے پاس بڑھ جائے، اگر سر ایک نوٹ اگر بڑھ جائے کسی کے پاس، تو چھوٹا ان جیسا اپنے کو کہنے کے لیے جرأت محسوس نہیں کرتا ہے، وہ کہتا نہیں، وہ ہمیشہ یہی اقرار کرتا ہے کہ بھئی ان کی بات کچھ اور ہے بھیا، ہے نا، وہ لوگ بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں۔ تو بھیا جب یہاں برابری نہیں ہو سکتی ہے تو ایک عام آدمی ان سے کیسے برابری کر سکتا ہے جنہیں رب نے اپنی قربت و نزدیکی عطا فرمائی ہے؟ جی معاملہ صرف یہیں بگڑتا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیں کہ میں ہوں، وہ ہیں، مسئلہ حل ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ جھولے کے چوہے جو ہیں یہ اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگے ہیں، میں بھی ہوں۔ تو اگر ایک چوہا شیر سے پنجہ لڑانے کی کوشش کرے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ چوہا کا ہوگا نا۔ اگر ایک عام آدمی اللہ کے نیکوں سے پنجہ لڑانے کی کوشش کرے گا تو نقصان عام آدمی کا ہوگا نا۔ جی میں ہوں، وہ ہے۔ اب آئیے انہی کی جو دیوبندی جماعت کے جو ہے وہابی کے جو عدم خاص الخاص لوگ ہیں، دیکھیے وہ ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ کریں کہ یہاں تک کہ عام دیوبندی وہابی جو رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے ساتھ خاص کرتے، یعنی ان لوگوں کا یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص ہے صحابہ کے ساتھ، ان لوگوں نے کن کے لیے کیا لکھا ہے وہ سنیے۔ اور غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر لڑتے جھگڑتے ہیں، جیسے ایک مرتبہ بول دیا تو بیچارہ ہاسپٹلائز ہیں، کیا کیا لکھا میں سناؤں گا ابھی، کیا ان کا مزاج ہے۔ تو ان کے پیشوا مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی، جانتے ہیں مولوی رشید احمد گنگوہی جن کا فتویٰ ہے بھئی، جی جنہوں نے اپنوں کو کہا ہے کہ جہاں لوگ کوا کھانا برا سمجھتے ہوں، ایسے علاقے ایسے ماحول میں کوا کھانا ثواب ہے، اپنوں کو بتایا وہ رشید احمد گنگوہی ہے نا۔ لیکن ان کے پیروکار اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ بڑوں کو ماننا چاہیے نا، جی بڑوں کو ماننا چاہیے نا، اتنا اچھا یار، اور تو سستا بھی ہے، لکڑی سے مارو، پتھر سے مارو، کہیں پیڑ پودے، کہیں تار پہ، کہیں دیوار پہ بیٹھا ہے، مار گرا، خود بھی کھا، مہمانوں کو بھی کھلا۔ بڑے نے تو کہا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ مرغا کھاتے نا، یہ مرغا صرف حلال ہے، مرغا حلال ہے، بیف حلال ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے بھئی، جی یہ ثواب نہیں ہے۔ اگر نیت کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیف کھایا کرتے تھے، پسند فرمایا کرتے تھے، اس نیت کی برکت سے ثواب ملے گا، ورنہ وہ کھانے کی وجہ سے ثواب نہیں، وہ صرف مومن کے لیے حلال ہے۔ اور یہ جناب عالی نے تو اپنوں کے لیے بالکل کوا کھانا ثواب لکھ دیا ہے، تو ثواب کا کام کرنا چاہیے نا، لیکن نہیں کرتے بیچارے۔ تو کہیں ملے اگر نہ تو ان کو بول بھی بہت سارا ثواب کا کام کرتا ہے تو ہفتہ میں کم سے کم ایک کو مرتبہ یہ والا ثواب کا کام کر، ٹینگڑی توڑ کالا کوا کا اور کھا، ثواب حاصل کر۔ تو مولوی رشید احمد گنگوہی کو بھی رضی اللہ عنہما لکھا گیا ہے، معاذ اللہ۔ بتائیے جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلے لفظوں میں گستاخی کی ہے، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھا ہے۔ اور میں نے اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت، اعلیٰ حضرت جیسی ہستی، جن کے علم کو، جن کے عمل کو، جن کے فکر و نظر کو، جن کی عشق و محبت کو پوری دنیا نے مانا ہے، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کر لیا تو لکھا کیا ہے کہ اب احمد رضا کو صحابہ بنا دیے۔ اب اس کج روی سے، اس ٹیڑھا سے پوچھا جائے کہ صحابہ کسی کے بنانے سے بنتا ہے کیا؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔
یہ گھٹا ہے. یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بول بول کر کے گھٹا دیں گے. یار بڑھانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے. انبیاء کرام کو، صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو، شہداء کو، صالحین کو جو مقام ملا ہے پبلک نے مل جل کر کے نہیں دیا. جنہیں جو مقام ملا ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے ملا ہے. مت کر جی وہاں سے ملا نا. اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کے لیے رضی اللہ تعالیٰ نے بول دیا تو بیچارہ پریشان. اگر جملہ کا لکھا ہے کہ یہ صحابہ تو بنا ہی دیے، اب اس کم بخت سے پوچھا جائے کہ صحابہ بنانے کی مشین کسی کے پاس ہے کیا؟ کیا کوئی کسی کو صحابہ بنا سکتا ہے کیا؟ صحابہ تو ان خوش نصیبوں میں سے اس خوش نصیب شخصیت کو کہتے ہیں جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت فرمائی ہے. صحابہ وہ ہیں وہ جی. کسی کے بنانے سے بنائے گی، لیکن عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹا ہے اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ خود لکھیں. اب آئیے اللہ پاک نے 30ویں پارے میں 30ویں پارے کی آیت پاک ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ سب مخلوق میں بہتر ہے. جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس چین کے باغات ہیں. جو صاحب ایمان اور صاحب عمل ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ دین کے اصول پر جن کا عمل ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی خلوص و محبت کے ساتھ کرتے، حرام سے بچا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا بدلہ، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس چین کے باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کے لیے ہے جس کے دل میں اپنے رب کا ڈر ہے، جس کے دل میں رب کا ڈر ہے. اور خشیت کے تعلق سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، جو رب کی قدرت کو جانتے ہیں، رب کی حکمت کو جانتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو جانتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کو جو جانتا ہے، صحیح معنوں میں وہی ڈرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت الحمدللہ، وہ عالم ہی ہے کیا، صرف عالم گر ہے، مکمل کارخانہ ہے. نہ جانے کتنوں کو فقیہ بنا دیا، کتنوں کو عالم ربانیین بنا دیا، کتنوں کو اللہ کا نیک بندہ بنا دیا، اللہ کا ولی بنا دیا. اس در سے جڑنے والوں میں ہزاروں بڑے بڑے فقہا ہیں، ممتاز علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں جی. سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت و نزدیکی عطا فرمائی ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یا غوث پاک کے لیے رضی اللہ عنہ، خواجہ پاک کے لیے رضی اللہ عنہ، مخدوم پاک کے لیے رضی اللہ عنہ، غوث بنگالہ کے لیے رضی اللہ عنہ کیوں نہیں جائز ہوگا؟ جی یہ جائز ہے. اگر کسی کا کہنا ہے کہ یہ ناجائز ہے تو بھائی ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے. اگر دم ہے تو وہ پیش کریں. ناجائز ہونے پر ایک حدیث پاک جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ غیر صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اگر ہے تو یہ پیش کریں. ہمیں یقین ہے قیامت آ جائے گی، وہ دلیل پیش نہیں کر پائیں گے. یہ صرف اہل سنت والجماعت کی یہ الجھاتے ہیں، یہ صرف الجھاتے ہیں، یہ دوسرا کچھ نہیں. اچھا، سینکڑوں دلائل کے باوجود جو
بزرگان دین کی نظریات جو تحریری شکل میں موجود ہیں، اس کے باوجود ان کو دکھتا نہیں ہے، تو یہ سچ اور حق ہے کہ کسی کا نہ دیکھنا نہ ہونے کی تو دلیل نہیں ہے۔ میں نے آج تک تاج محل نہیں دیکھا ہے جی، نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے کہ تاج محل ہے ہی نہیں۔ ہمیں سے کسی نے لندن اب تک دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے جی، تو ہمارا نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں جن کو ہم نے سنا بھی نہیں ہے۔ بھئی یہ تو چند ممالک کا نام سنتے ہیں نا، امریکہ، لندن، جاپان، یہی تو چند ہے نا، اور بھی تو ممالک ہیں جن کو ہم لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، ہم لوگ سنا بھی نہیں اب تک، تو ہمارا نہ سننا نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ یہ بیچارے نہیں جانتے ہیں، ہے نا، تو اس کی جہالت کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل ہو جائے گی۔ یہ نہیں جانتا ہے تو تمہارا نہ جاننا یہ تمہاری اپنی کمی ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اگر یہ جاننا ہے تو تمہیں بزرگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، بزرگوں کی تحریریں پڑھنی پڑے گی جی۔ تینوں نے چند قلم پڑھ دیا ہے، وہ اپنے استاذ، اپنے مقلد، اپنے امام گوگل صاحب سے رابطہ کیا ہے تو سوچا کہ یہ گوگل ہی میں ساری کائنات ہے، گوگل نے جو بتا دیا وہی سچ اور حق ہے نا، اور اسی پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دی اس نے جی۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نہ جاننا، آپ کا نہ سننا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جو سچ ہے وہ حق ہے، بزرگان دین کی کتابوں میں ہے۔ الحمدللہ ان کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے نیک نیتی کے ساتھ، صحت عقیدہ کے لیے، صحت عمل کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی پاکیزہ زندگی کو پڑھنا چاہیے اور ان کے نقش قدم کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی نیک کوشش کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ مصباحی صاحب لگتا ہے آپ بریلوی ہو گئے۔ ارے بھائی، تمہیں شک ہے میرے بریلوی ہونے کی کا؟ ہر صحیح العقیدہ بریلوی ہے، سبحان اللہ۔ ہر صحیح العقیدہ کچوچوی ہے، ہر صحیح العقیدہ اجمیری ہے، ہر صحیح العقیدہ بغدادی ہے جی۔ جو صحیح العقیدہ ہے وہ ولیوں کا ماننے والا ہے جی۔ اب چاہے وہ غوث پاک ہوں، خواجہ پاک ہوں، نظام پاک ہوں، یا غوث بنگالہ ہوں، امام عشق و محبت ہوں، اور سب کے سب کو مانتے ہیں، وہ ہم لوگ مانتے ہیں، تو بلا شبہ ہم بریلوی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تادم حیات روح نکلتے نکلتے بریلوی رہتے ہوئے زندگی عطا فرمانا بولے، دعا کرتے ہیں۔ پوچھا ہے ہم سے کہ آپ بھی لگتا ہے؟ بالکل بریلوی ہوں میں جی۔ بریلوی کا مطلب رسول کی تعظیم کرنے والا، بریلوی کا مطلب رسول کا احترام کرنے والا، بریلوی کا مطلب اللہ کے نیکوں کا ادب کرنے والا جی، یہ مطلب بریلوی کا ہے۔ تو بلا شبہ میں بریلوی ہوں، اور ہر صحیح العقیدہ بریلوی ہے الحمدللہ۔ جیسے ایک بات میں بتاؤں کہ ہر سنی صحیح العقیدہ خواجہ پاک سے محبت کرتا ہے، محبت کرے گا، لیکن خواجہ پاک سے ہر محبت کرنے والا صحیح العقیدہ ہو یہ ضروری ہر صحیح العقیدہ خواجہ سے محبت کرتا ہے، محبت کرے گا، مانتا ہے، مانے گا، لیکن خواجہ سے محبت کرنے والا، ہر محبت کرنے والا صحیح العقیدہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ خواجہ سے محبت کا دعوے دار ہے، صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، خواجہ سے محبت کا دعوے دار ہے جی، کوئی پوجا کرتا ہے۔ بھئی کتنے وہ لوگ ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو 360 نہیں 3060 کی پوجا کرتے ہیں، پر وہ اجمیر شریف جاتے ہیں، وہ بھی چادر وہ بھی چڑھاتے ہیں،
مسلمانوں کو کاٹنے والے بھی چادر چڑھاتے ہیں، مسلمانوں کو بانٹنے والے بھی چادر چڑھایا کرتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑنے والے بھی چادر چڑھایا کرتے ہیں۔ تو محبتیں ہیں، محبت کی دعوے داری ہے ان کے پاس، لیکن وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے۔ پر ہر صحیح العقیدہ اللہ کے نیکوں سے محبت کرتا ہے، محبت کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جیسے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے لیے ہے، ویسے ہی غیر صحابہ کے لیے بھی جائز ہے۔ ہاں بہتر ہے کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ اور غیر صحابہ کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ بولا جائے، یہ بہتر ہے، پر جائز ہے، بہتر ہے پر جائز ہے۔ یہ دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب کا کافی حد تک جو ہے علاج ہو جانا چاہیے، اب تو صحت ملی ہوگی کچھ، چونکہ میرے یوٹیوب میرا فالو کرتا ہے وہ، تب نہ چھوڑا اور چھیڑا ہے، چھوڑا بھی اور چھیڑا بھی ہے جی۔ وہ تو چھیڑا تھا ایسا، وہ سوچا کہ ہم ایسی گیند پھینک رہے ہیں کہ تینوں کو ڈنڈوا جو ہے نا اڑ جائے گا، وہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ نہیں جہاں ہم گیند پھینک رہے ہیں اس کے ہاتھ میں جو بلہ ہے وہ بھی مضبوط کھلاڑی ہے، وہ ہے نا، تو گلی میں تو لگے گی نہیں گیند، بلکہ گیند جو ہے آؤٹ آف فیلڈ ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں اور ہم سبھی دعا کریں ایسے لوگوں کے لیے، اپنے لیے بھی اور ایسے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح راستے پر آنے کی توفیق سعید عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم تمام اہل سنت والجماعت کو ہمارے بزرگوں سے، ہمارے معتمدین سے، ہمارے مستندین سے جو نظریہ ملا ہے، ہم سبوں کو اس پر قائم رہنے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین۔